قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3، سوال و جواب۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار انفارمیٹیو ویڈیوز۔ سوال نمبر 1، پیغمبروں کی فضیلت سے کیا مراد ہے؟ پیغمبروں کی فضیلت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت کا قصد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کسی دوسرے پیغمبر پر فضیلت نہ دو، حتیٰ کہ مجھے یونس، مچھلی والے یونس پر بھی فضیلت نہ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی جو شخص ربوبیت کے بارے میں جھگڑتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام نمرود تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کس قدر بڑھ جائے گا؟ 700 گنا۔ انفاق فی سبیل اللہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ انفاق سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع ہو جاتا ہے۔ سود کھانے والے کی سزا کیا ہے؟ سوال ہے، سود کھانے والے کی سزا کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا۔ اس سے اگلا سوال ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کون سا فرشتہ وحی لے کر آیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کوئی بھی فرشتہ لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تحفتاً دی تھی۔ اس کے بعد ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران کا پہلا سوال ہے، قرآن میں کتنی قسم کی آیات ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ 2 قسم کی ہیں، مکی اور مدنی۔ اس سے اگلا سوال ہے، مردوں کی مرغوبات کیا چیزیں ہیں؟ اور مردوں کی مرغوبات مطلب مردوں کو کون سی چیزیں پسند ہیں؟ اس میں ہیں عورتیں، بیٹے، نشان زدہ گھوڑے، ڈھیر سونے اور چاندی کے، کھیتیاں اور جانور۔ پھر سوالات ہیں، لن تنالوا البر والی مطلب پارہ نمبر 4 کے، کیا ہمارا قبلہ اول ہی پہلا اللہ کا گھر ہے؟ جی نہیں، اللہ کا پہلا گھر مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ میں ہے، اور ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ مکرمہ میں موجود بیت اللہ رہا ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو حج کے ارکان کن طریقوں سے مکمل کریں؟ اگر استطاعت نہ ہو تو حج فرض ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس کے ارکان ادا کرنے ضروری نہیں، کیونکہ حج کے لیے جانا تبھی فرض ہوتا ہے جب عاقل و بالغ ہو اور اس کے پاس صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو۔ نیکسٹ سوال ہے، مدینہ میں رہنے والے مشرکین کے قبائل کیا تھے؟ بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ اچھا، مدینہ کے ارد گرد یہود قبائل کیا تھے؟ مدینہ کے ارد گرد مشرکین کے قبائل تھے اسود اور خزرج، اور مدینہ کے ارد گرد یہود کے قبائل تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ کس کام کرنے کے لیے استخارہ کا مسنون طریقہ کا؟ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 نفل نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، پھر دعائے استخارہ پڑھیں، اور جہاں پر حاضر امر آئے اس کی جگہ پر اپنی حاجت کو بولے، اردو میں یا پنجابی میں جیسے بھی آپ بول سکتے ہیں، اپنی وہاں پہ وہ حاجت بولے اور پھر باقی دعا کمپلیٹ کریں۔ ان اللہ فقیر نحن اغنیاء کس نے کہا؟ یہ یہودی عالم نے کہا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ یہودی عالم نے کہا تھا۔ اور پھر ہے، ان الدین عند اللہ اسلام سے کیا مراد ہے؟ کیا پہلے لوگ جنت سے محروم رہیں گے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، سب انبیاء دین اسلام ہی لے کر آئے تھے، اور جو پہلے لوگ تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جو اپنے دور میں اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے وہ بھی سب نبی اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت یہ سارے دین بنا لیے۔ عمران حضرت مریم کے کیا لگتے تھے؟ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے باپ تھے۔ عمران کی بیوی کا کیا نام تھا؟ حنا۔ کیا عمران کی بیوی کی نظر پوری ہوئی؟ جی ہاں، عمران کی بیوی کی نظر پوری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام سے نوازا، اور پھر اس کے بعد انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے کیا لگتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات بتائیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات یہ ہے، مردوں کو زندہ کرنا، اور کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا گھر چھوڑ آئے ہیں یہ بتانا، مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اسے اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور مادر ذات اندھا جو مطلب پیدائشی اندھا ہوتا تھا اسے
बीना कर देते, वो देखने लग जाता था बर्स और कोढ़ को कि मर्द को ठीक कर देते। उस दौर में बर्स और कोढ़ का मर्द लाअलाज था। हज़रत ईसा को मौत कैसे आई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के करीब वो वापस आएंगे और फिर दज्जाल को ख़त्म करेंगे और वो और भी फितनों से का मुकाबला करेंगे और बादशाहत मिलेगी और हर जगह इस्लाम की तबलीग करेंगे। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।